ہماری دعوت پر ہماری درخواست پر آرمی چیف نے اردو میں حلف لیا تو آپ جتنی مرضی آپ کی تنخواہیں بڑھ جائیں آپ کبھی بھی اس معیار تک نہیں پہنچ سکتے جو HSN کا بچہ آپ پڑھ رہا ہے. کیا ہوگا کہ پورا معاشرہ ایک حرام خوری کی طرف چل رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری. ناظرین، عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی مقصد کے تحت اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج کی جو مہمان ہیں فاطمہ قمر صاحبہ، وہ بھی ایک زندگی کا ایک مقصد لیے ہوئے ہیں جو گزشتہ تقریباً 11-12 برس سے وہ اس مقصد کو لے کر آگے بڑھ رہی ہیں اور قومی سطح پہ اور بین الاقوامی سطح پہ وہ اس ایک دھن ہے جو وہ اس میں لگی ہوئی. وہ دھن کیا ہے؟ وہ دھن یہ ہے کہ پاکستان میں جو اردو زبان ہے اس کو رائج کیا جائے. پاکستان قومی زبان تحریک صدر ہیں آپ، جو آپ تشریف لائیں. آپ کے ساتھ ہم قومی زبان کے حوالے سے بات چیت کریں گے. بہت شکریہ. یہ فرمائیے کہ یہ کیسے خیال ذہن میں آیا آپ نے قومی زبان کی تحریک شروع کرنے کا؟ عموماً تو تحریکیں تو جیسے بہت پولیٹیکل لیڈر شروع کرتے ہیں، تو کیا آپ کا کوئی پالیٹکس بھی نہیں؟ جیسے میں نے دیکھا ہے پروفائل، تو یہ اتنا بڑا خیال کیسے آیا؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہم اس قابل سمجھا ہمارے موقف کے بیان آ کے آپ کے چینل سے اس کے بات کریں. اس کے لیے ہم آپ کے تہہ دل سے مشکور ہیں. تو یہ 2009 میں جب پنجاب حکومت نے اور تحریک انصاف کی حکومت نے APK میں تمام اداروں کو، سرکاری اداروں کو انگریزی میڈیم کیا تو اور آئین کی پامال کرتے ہوئے، تو اس وقت ہماری پاکستان قومی زبان تحریک کو چھوڑ گیا. آئین تو کہہ رہا تھا کہ 1973 کا آئین کہتا ہے کہ 15 سال کے اندر اندر جو ہے اردو انگریزی کی جگہ لے گی. 251 آرٹیکل ہے جی، آئین کی شک 258. اب اس کے حساب سے وہ مدت 1988 میں پوری ہو چکی تھی. اب بجائے سے کہ 1988 کی اس مدت کو آ کے آپ اس کے اوپر آگے سے کام کرتے، تو 2009 میں آ کے انہوں نے تمام اداروں کو انگریزی میڈیم کر دیا. اور یہ اتنا بڑا آئین کا، یعنی کہ دستور کی خلاف ورزی، پاکستان کے تینوں آئین میں اس کے بارے میں واضح حکم ہے کہ اردو جو ہے پاکستان کی تعلیم میں دعوتی سرکاری زبان ہوگی. قائد اعظم کا اس کے بارے میں کم از کم 21 مرتبہ قائد اعظم نے اردو کو پاکستان کی سرکاری زبان قرار دیا. اور انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کی قومی زبان کو ہوگا اردو، 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 صرف اردو. 3 دفعہ کہا کہ جی. اور اس کے علاوہ متعدد جگہ انہوں نے، جب 1945 کا مردم شماری ہوئی ہے تو انہوں نے ہندوستان کے زمانے سے کہا کہ آپ مردم شماری کے مادری زبان کے قانون میں آپ نے اردو لکھنا ہے. تو برصغیر کے عوام نے، ہندوستان کے، انہوں نے اپنے عزیز اسرائیل کی پیروی کی اور یہی لکھا کہ اردو کو، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے ہی آپ کو تو پوری تاریخ سے بھی واقفیت ہے اردو کی اور یہ ساری چیزیں. تو یہاں پہ مسائل کا سامنا بھی کرنا ہوگا، پڑا ہوگا حکومتوں کے ساتھ. تو یہاں کی جو سٹرگل ہے، یہ کب تک یہ ہم سمجھیں گے کہ پاکستان میں واقعی قومی زبان رائج ہو جائے گی؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ. اس وجہ سے کہ اب یہ جب ہم نے شروع میں تحریک شروع کی تھی نا، تو اس وقت تو آپ سمجھ لیجیے ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے کہ ہم کوئی خفیہ کلمات بول رہے ہیں. جی ہاں، اتنا، یعنی کہ ایسے کہ آپ نے کلیسا میں اذان دی اور لوگ ہمیں ہمنگ ہو کے دیکھا کرتے تھے کہ پتہ نہیں نئی چیز تھی کہ انگریزی کے اسپوکن ادارے جگہ جگہ ہر گلی محلے میں اسپوکن انگلش کے ادارے کھل رہے تھے. تو ہم نے اس دور میں اس کی آواز لگائی تھی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، اس ملک کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ ہماری دعوت پر، ہماری درخواست پر آرمی چیف نے اردو میں حلف لیا. ہم نے ان کو، ہاں، یہ پاکستانی سائٹ میں پہلے آرمی چیف، تو اب ہم نے ان کو یہ جو پہلے وزیر خارجہ، جو کام حکومتوں کو چاہیے تھا کرنا، جی، وہ آپ نے ان کو بتایا کہ یہ کرنا چاہیے. جی، آپ نے یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. چیف جسٹس سے اردو میں حلف لیا. اچھا، دیٹس گریٹ. اور پھر انہوں نے یہ جو ہے ہمارے وزیر خارجہ ہیں، چلے پہلی دفعہ اردو میں خطاب کیا ہے اقوام متحدہ میں. تو اور ان کو وہ پذیرائی ملی ہے پاکستان کی 72 سال تاریخ میں کسی انگریزی آکسفورڈ بولنے والے وزیر اعظم کو نہیں ملی،
کسی صدر کو نہیں ملی جب سے اقوام متحدہ نے بات کی. لیکن ان کی اردو تقریباً باہر کے ملکوں میں امریکن زیادہ پاکستانیوں نے، برطانیہ نے، ترکی سے بہت ہی ان کو خوش آمدید بھیجا کہ بہت اچھا، مطلب ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا کہ اردو میں بات کی. ہمارے سماج میں ہم نے دیکھتے ہیں کہ بہت کم ہے خواتین کے لیے پراسپیکٹس کہ وہ آگے نکلیں. تو جن طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہماری بہنوں کو، وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے کرنیاں ہیں. تو آپ خاتون ہو کے اور اتنے بڑے کام، اور کبھی خیال سوچا کہ آپ اتنے بڑے مرحلے جو سر انجام دے رہی ہیں، یہ آپ کیسے بہت مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہوگا، تو یہ کیسی مشکلات پہ قابو پایا؟ اور یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو، خواتین کو، کہ خواتین جو کام کرنا چاہیں تو وہ ان کے لیے ناظرین ایک ایگزامپل بھی ہیں کہ خاتون کا صرف یہی کام نہیں ہے، جس طرح ہم نے اس کو ایک ڈومیسٹک اس کا رول رکھ دیا ہے، گھر سے باہر رول نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیے، خواتین کا جو ہے شروع سے ہی کردار معاشرے کی تعمیر میں رہا ہے. آپ دیکھ لیجیے، شروع میں ابتدائی اسلام میں دیکھ لیجیے، صحابیات نے پورا بھرپور کردار ادا کیا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے لے کے کے صاحبزادیاں، اس کے بعد صحابیات، سب نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے. پھر تعلیم اس میں آپ تحریک پاکستان میں آ جائیں، اس میں فاطمہ جینا، محترمہ فاطمہ جینا قائد اعظم نے کہا تھا کہ اگر فاطمہ میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں کبھی بھی یہ تحریک پاکستان میں کردار ادا نہ کر سکتا. بیگم محمد علی کا کردار ہے، وہ واحد خاتون تھی جو 1940 کے جلسے میں واحد جو بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر. اور اس طرح سے بی اما کا جو کردار ہے، انہوں نے بیگم تو ان کا کردار رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ شکر ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چنا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شاید ہم سے یہ کام لینا ہے، کیونکہ ہم نے جو بات ہے ہم نے استدلال پہ کی ہے. ہم نے کہیں بھی کسی بھی، چاہے ہم نے ایچیسن بھی گئے، ہم اس کے لیے ہم پاکستان کے ہر مقدس شخص سے اس سے ملے ہیں کہ اسے اور شکر ہے کہ ایچیسن کے پرنسپل نے ہمیں پذیرائی دی. اس نے کہا کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ بہت اچھا کام ہے. کیونکہ وہ انہیں پتا ہے، وہ باہر کے ملکوں سے پڑھ کے آئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ پاکستانی کو تو 22 کروڑ عوام کو احمق بنایا گیا انہوں نے. ان کو سب پتا ہے اس کی حقیقت کا. کیونکہ انہوں نے ہمیں کہا کہ پہلے جب میں ایچ ایس این میں پڑھتا تھا تو ایچ ایس این کے بچے کو اردو نہیں آتی تھی. آج علم ہے کہ ایچ ایس این کے بچے کو انگریزی نہیں آ رہی ہے. یہ حقیقت ہے. اس قوم کو توبہ چلا ہنسی چاند اپنے بھی بھول گیا. تو یہ کسی بھی قوم کو جب ترقی کرنی ہو تو اس کے لیے ہے. باقی یہ کہ چونکہ خاتون تھی تو مشکلات تو ہے جو بھی کچھ ہے، لیکن جب ایک انسان ایک چیز کو ٹھان لے کہ میں اس کو اپنی قوم کے لیے کر رہی ہوں، اپنی آنے والے نسلوں کے لیے کر رہی ہوں. کیونکہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اپنے بچوں کو، آئندہ آنے والے بچوں کو بڑے عذاب میں دیکھ رہے ہیں. ہم ان والدین کو بڑے عذاب میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے بچوں کے لیے سروائیو کریں گے. ایک آپ یقین کیجئے کہ ابھی میں نے دیگا کے ہمیں پچھلے ہفتے ان کی بلائی تھی لوگوں کو، سرکاری ملازمین کی تنظیم ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے تنخواہیں بڑھا لی، بہت اچھا کیا، لیکن جب تک آپ کے ملک میں یہ اردو نافذ نہیں ہوگی تو آپ جتنی مرضی آپ کی تنخواہیں بڑھ جائیں، آپ کبھی بھی اس معیار تک نہیں پہنچ سکتے جو ایچ ایس این کا بچہ آپ پڑھ رہا ہے. کیا ہوگا کہ پورا معاشرہ ایک حرام خوری کی طرف چل رہا ہے. ہر بندہ انگریزی کے تصور کی وجہ سے ایک حرام کمانے کو حرام کے چل رہا ہے، کیونکہ کوئی 40,000 کی کر رہا ہے، کوئی 50,000 کی، 10,000 کی، کیونکہ تقسیم ہو رہی ہے. ہر یعنی ایک بھاگ دوڑ رہی کہ میں اپنے بچوں کو انگریزی میڈیم میں پڑھا دوں. اس کے لیے اس کے وسائل ہے نہیں ہے. کسی کے 500 کے وسائل نہیں، کسی کے 1000 کے نہیں، کسی کے 20,000 کے نہیں. ایک مارکیٹ لگی ہوئی ہے پاکستان میں. تو وہ جو میں نے کہا چاہے تمہیں اب تمہارے بچے وہاں تک پہنچے لیکن تمہاری دنیا تو خراب ہو کہ آخرت بھی خراب ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. تو اس کا حل یہ ہے کہ ایچ ایس این کا بچہ بھی وہی پڑھے جو آپ کا بچہ پڑھا ہے. یہ مطلب نہیں کہ ایچ ایس این کا بچہ نہیں وہ انگریزی پڑھا تو تم بھی پڑھ نہیں. ایچ ایس این کا بچہ بھی اردو میں پڑھے گا. جو آئین کہہ رہا ہے، جو قائد اعظم کہہ رہے ہیں، جو آپ کا عدالت عظمیٰ کا حکم کہہ رہے ہیں، اس کو بھی وہی پڑھنا پڑے گا. اچھا، ایک اور بھی ہے، ایک تو ہے لینگویج کا یہ بیریئر تو ہے کہ وہ نہیں پڑھی. اچھا، اس کی وجہ سے، نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارا جو ایک لٹریچر تھا، اردو لٹریچر، جو اردو کے شعراء تھے، غالب جیسے، میر جیسے اور اقبال، فیض، یہ ساری، اس سے بھی نوجوان نسل جو ہے یہ ان کا ایک اپنے پائنیئر ہے لٹریچر میں، قوم کی زندگی بنانے میں ادیبوں شاعروں کا بھی رول ہوتا ہے. تو وہ بھی اس وجہ سے ہمیں آج کے بچے کو اگر پوچھیں اردو
شاعری کے بارے میں تو وہ نابلد ہے ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ، تو یہ اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیں جی اردو ادیب و شاعروں کا جو رول ہے نفاذ اردو کے حوالے سے وہ بہت ہی زیادہ افسوسناک سے آگے شرمناک ہے. ان کا کوئی اس طرح کہ ہم ان سے بتاتے ہیں اردو کے ادیب و شاعروں سے کہ بھائی پہلے آپ اپنی زبان کی بقا کی بات کریں. آپ کی تو زبان کو پڑھنے والے ختم ہو رہے ہیں، آپ کا لکھا ہوا ادب پڑھے گا کون؟ پڑھنے والے نہیں، کون پڑھے گا آپ کا لکھا ہوا ادب؟ پہلے نفاذ اردو کی بات کرو، نفاذ اردو میں ہمارا ساتھ دیں. جب بھی بچے پڑھیں گے مجھے بتائیں آپ کے نفاذ اردو تو 2009 میں شروع ہوئی نا، اقبال تو پہلے چلے گئے، فیض احمد فیض پہلے چلے گئے، ان لوگوں نے پڑھا نا فیض کی شاعر جو تھے تب کے، میں ان شعراء کی بات کر رہا ہوں. آج کے جو دور کے شعراء آپ یقین کریں کہ حسن نثار کہہ رہے تھے کہ میرا لکھا ہوا کالم میرے بچے نہیں پڑھ سکتے. یہ المیہ ہے، یہ المیہ ہے نا. اور یہ ہر گھر میں، اور یہی چیز اب آگے ہر گھر میں پھیلے گی. ہر رائٹر جو ہے وہ اسی چیز کا شکار ہے کہ ہمارے بچے، مجھے اور 2-3 کالم نگار نے کہا کہ میرے بچے میرا لکھا ہوا کالم نہیں پڑھ سکتے. تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ کس کے لکھ رہے ہیں. چلو اب ہم کچھ 2-4 ہم لوگ باقی، ہمارے بعد کون پڑھے گا اس کو؟ یہ کون آپ کا لکھا ہوا ادب کون پڑھے گا؟ پوری دنیا میں پہلے زبان وجود میں پھر ادب تخلیق ہوا ہے. جی ایسے ہی ہے، پہلے ہاں اب آپ کے بچے کیا ہیں؟ اب آپ کے بچے کو انگریزی پڑھ رہا ہوگا نا، وہ سڈنی شیلڈن کا ناول پڑھ رہا ہوگا، کوئی ہیری پوٹر پڑھ رہا ہے. کوئی بھی ادب اردو کا مجھے بتا دے کسی کے گھر میں اگر کوئی بچے، البتہ جب ہم پڑھتے تھے آپ یقین کیجیے کم از کم میرا خیال ہے میٹرک تک 500 کتابیں تو پڑھتی ہوں گی. کیا پتا ایک تو آپ کر رہے ہیں جیسے حکومتوں کے ساتھ آپ رابطے میں ہیں، آپ مجبور کیا کہ آپ لیں، آپ نے ان کو انسسٹ کیا کہ وہ اردو میں لیں. اسی طرح آپ حکومتی سطح پہ بھی کام کر رہے ہیں، تعلیمی اداروں میں بھی کام کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ خواتین میں یا اس طرح جو ہماری دوسری کس طرح ٹچ رہتی ہیں کہ آپ یہ واقعی دوسرے شہروں میں بھی جانا ہوتا ہے اس طرح کر کے؟ الحمدللہ اب تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بات کرنا بھی آسان ہے اور جاتے بھی ہیں، جہاں ہمارا ہو ہم چلے بھی جاتے ہیں. لیکن یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمیں رابطے ہر وقت ہمارے رہتے ہیں. ابھی 24 جنوری کو ہماری ملک کی لہریں نکلی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 73 سال میں کم از کم 2.5 درجن سے زیادہ شہروں میں، 4 صوبوں میں، کشمیر سمیت 4 صوبوں میں ریلیاں ایک وقت میں ایک ہی مطالبہ لے کے رکھی تھی کہ ہمیں اپنی زبان پڑھنے کا حق دو، کہ اردو کو سرکاری تعلیمی تعلیمی زبان میں. یہ 73 سال پہلے دفعہ ہوا ہے ایک وقت میں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اب یہی ہم مطلب وزیر اعظم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ عوام کیا مطالبہ کرے. اس میں نہ تو آپ کا یہ سے کوئی قرضہ لینا ہے، نہ آپ نے سے کوئی بجٹ بنانا ہے، آپ نے صرف تدارتی حکم نافذ کرنا ہے. اردو جو ہے نا وہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ وزیر اعظم خود اس کے بہت بڑے حامی ہیں. یہ پہلے وزیر اعظم ہے پاکستان کی تاریخ میں جنہوں نے ملک کی تاریخ میں بھی انگریزی میں خطاب نہیں کیا، اور یہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. انہوں نے بھی پچھلے دنوں ایک تقریبی کارروائی کروائی ہے. انہوں نے کہا چینی تو چینی میں بول رہے ہیں، آپ لوگ انگریزی میں کارروائی کریں، اس کو اردو میں کریں. یہ پاکستان کی تاریخ میں مطلب ہے. تو یعنی یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہواؤں میں ہر جگہ پھیلا دی ہے اس چیز کو. بہت کنٹریبیوشن ہے آپ کا، بہت شکریہ آج تشریف لائیں آپ. یہ تھی فاطمہ قمر صاحبہ. ناظرین، کسی نے کہا ہے کہ کسی قوم سے اگر اس کی آپ نے ساری قومیت چھیننی ہو تو اس کی زبان چھین لی جائے. اسی طرح غالباً ہماری بھی زبان جو تھی، جب یہاں پہ آئے تاج برطانیہ نے، ہماری زبان ہم سے چھین لی. ہم دعا کرتے ہیں اور ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان سے اور ہیومن رائٹس طریقے سے یہ سراہتے ہیں، یہ ہمارے ریئل ہیروز ہیں جو ان حالات میں بھی نہ مصائب کے ساتھ بھی اپنی ایک سٹرگل اور ایک مقصد لیے ہوئے جو ہے وہ زندگی کا لیے ہیں. جو کام حکومتوں کے کرنے کے ہیں وہ انڈیویجولز اپنی سطح پر ایک تحریکوں کی شکل میں قائم کر رہے ہیں. ہم سب کا بھی فرض ہے کہ اس میں ہم اپنی بہن فاطمہ قمر صاحبہ کا ساتھ دیں. مجھے اجازت دیجیے.